السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فروم مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ جمیل جالبی پالی میں اس کی جڑیں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کو اس کی ماں قرار دے ڈالا ہے۔ حافظ محمود شیرانی اسے پنجابی کی بیٹی قرار دیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اس کی جائے پیدائش سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی دکن سے اس کی ابتدا بتاتے ہیں۔ مسعود حسن خاں دلی کے اطراف کو اس کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں، اور یہی نظریہ زیادہ قابل قبول قرار پایا ہے۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم حکومتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ ہندو اور مسلمانوں میں ملاپ اور محبت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے زبان کے بننے کے عمل میں بھی مدد دی۔ نئی بولیوں کو باقاعدہ زبان بننے میں کافی طویل فاصلہ کرنا پڑا۔ مختلف علاقوں میں یہ مختلف ناموں سے پکاری گئی۔ اسے ہندوی دکنی، گجراتی اور اردو معلیٰ کے نام دیے گئے۔ آریہ جب ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ ایک ترقی یافتہ تہذیب و تمدن اور زبان لے کر آئے۔ آریہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لے آئے تھے۔ ابتدا میں آریاؤں نے اپنی زبان کا دیسی بولیوں سے آزادانہ میل جول روا رکھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا، کیونکہ آگے چل کر برہمنوں نے اپنی زبان کے تقدس اور وقار برقرار رکھنے کے لیے ایک اونچی ادبی معیار پر اس کی تنظیم شروع کی، اور اس کے لیے بڑے سخت اصول و ضابطہ اور قوانین مرتب کیے۔ بڑے سخت اصول و ضابطے اور قوانین مرتب کیے اور اسے سنسکرت کا نام دیا گیا۔ عوام کی زبان کو پراکرت کا نام دیا گیا۔ سنسکرت پنڈتوں اور اعلیٰ طبقہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ عوام کا کام پراکرتوں ہی سے چلتا رہا۔ آج سے 2500 برس پہلے اس صورتحال میں انقلاب آیا۔ بدھ اور جین مذہب کی تبلیغ کے لیے مقامی بولیوں کا سہارا لیا گیا۔ عوام نے بھی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس طرح مقامی بولیوں عوام نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اور اس طرح مقامی بولیاں سنسکرت سے ٹکر لینے لگی۔ ادھر پراکرت جو عوام کی گود میں پلی بڑھی روز بروز ترقی کرنے لگی۔ پراکرت کی پہلی شکل ہی کو پالی کا نام دیا گیا۔ ایک طرف سنسکرت ادبی طبقوں میں اپنا اثر و نفوذ قائم کر رہی تھی، تو دوسری طرف جین اور بدھ مذہب کے مبلغ کا سہارا لے کر عوامی بولیاں تیزی کے ساتھ ادبی پراکرت کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ 1600 عیسوی تک پہنچتے پراکرتوں کی ادبی شاخوں اور عوامی بولیوں میں بھی ایک فاصلہ ہو گیا تھا۔ اب عوام کی زبانوں کو اپبھرنش گری ہوئی زبان کا نام دیا گیا۔ 1800 عیسوی کے آس پاس یہ اپبھرنش بھی زوال کی لپیٹ میں آ گئی۔ اپبھرنش کا یہ زوال ہندوستانی زبانوں کا آغاز ثابت ہوا۔ پنجابی، گجراتی، اڑیا، مشرقی ہندی، بہاری اور مغربی ہندی، ان سب کے میل جول سے ایک زبان پیدا ہوئی، کھڑی بولی۔ جو زبان پیدا ہوئی وہ کھڑی بولی تھی، جس پر اردو ہندی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صوفیاء کرام کے قافلے شمالی مغربی راستوں سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہوا۔
ہندوستانی زبان نئے انداز نئے اثرات کے ساتھ بننے لگی۔ 11ویں صدی عیسوی شروع ہونے سے پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا اور 1206 عیسوی میں یہاں باقاعدہ مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر تک یہ حکومت پوری شان و شوکت سے قائم رہی۔ اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا اور 1857 عیسوی کے انقلاب نے مسلم حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا۔ جب ہم اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں یہاں وہاں ملتے ہیں۔ پرتھوی راج جب ہم اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں یہاں وہاں ملتی ہیں۔ اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں یہاں وہاں ملتے ہیں۔ دلی میں مسلمانوں کے قیام کے ساتھ مقامی بولیوں میں فارسی کے الفاظ شامل ہو گئے۔ مسلمان بھی یہاں کی بولیوں میں مہارت حاصل کرنے لگے۔ فارسی اور مقامی بولیوں سے مل کر بننے والی زبان آگے چل کر اردو کہلائی۔ اس میں بھاشا کھڑی بولی پنجابی شکل میں یہ زبان کھڑی بولی کا صاف ستھرا نکھرا رشتہ اور ادبی روپ ہے۔ اردو کی بناوٹ میں کھڑی بولی کی بنیادی اہمیت حاصل ہے، چونکہ دہلی کے بادشاہوں کی فوج میں جن علاقوں مثلاً امبالہ، کرنال، حصار اور میواڑ سے بھرتی کی جاتی تھی، ان علاقوں میں کھڑی بولی کا چلن تھا، اس لیے اس کو اردو میں بھی مرکزی حیثیت ملی۔ دہلی اور اس کے اطراف میں اردو کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ دہلی اور اس کے چاروں طرف کے علاقے میں اردو کی ابتدا ہوئی اور اس کا ابتدائی خاکہ بھی یہیں تیار ہوا۔ لیکن اردو زبان کو عزت و وقار اور ادبی حیثیت جس سرزمین سے ملی وہ سرزمین دکن ہے۔ محمد تغلق نے جب اپنا دارالخلافہ دہلی سے دیوگری منتقل کیا تو بہت سے دلی والے وہاں چلے گئے اور بعد میں وہ دوبارہ محمد تغلق کے ساتھ واپس نہیں آئے، اور اس طرح اردو کو دکن میں دلی والے کے ہاتھوں پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی حکمرانوں نے نہ صرف اردو میں شاعری کی بلکہ اس کی سرپرستی بھی فرمائی۔ دکن ہی میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قطب شاہ سے ملتا ہے، پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ملا وجہی کی سبرس اردو کی ابتدائی تصانیف ہمیں دکن ہی میں نظر آتی ہے۔ اورنگزیب نے دکن کو فتح کر لیا اور اس کے انتقال کے بعد اردو نے شاہ عالم کے دور میں دلی کے توسط سے دکن سے دہلی کا سفر کیا، اور اس طرح وہ اردو جو محمد بن تغلق کے دور حکومت میں دہلی سے دکن منتقل ہوئی تھی وہ عالم کے دور میں پھر دلی آ گئی، اور یہاں کے شعراء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آبرو، شاکر ناجی، حاتم، مغمون، یکرنگ وغیرہ نے ایہام گوئی کا آغاز کیا۔ بعد میں میر درد اور سودا نے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا، اور یہی دور اردو شاعری کا عہد زریں کہلایا، اور یوں اردو میں پہلے شاعری کا اور بہت بعد میں نثر کا آغاز ہوا۔ اس بات کو سمجھیے کہ اردو میں پہلے شاعری کا آغاز ہوا اور بہت بعد میں نثر کا آغاز ہوا۔ اس طرح سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا
اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔